بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سوال یہ ہے کہ شرک اور بدعت کیا ہے؟ وہ کام جن کا کرنا شرک ہے، لوگوں نے اس کو روز کا معمول سمجھ لیا ہے۔ مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اور اب لوگوں کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہو اور ہم فلاں والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کو پکارتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کبھی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کی تعلیم دی؟ بالکل نہیں، یہ سب شرک ہے۔ کچھ لوگوں کا انگوٹھیوں، کڑوں، دھاگوں اور پتھروں پر عقیدہ ہے کہ یہ ان کی آفات اور مصیبت کو دور کرتے ہیں، تو یہ جان لو یہ بہت بڑے شرک ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو لیموں اور مرچی پر اعتماد ہے کہ یہ سبزیاں ان کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور جگہ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لوگوں کو اللہ کا کلام سناؤ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے بڑوں کا کہنا مانو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی قربانی کرنا یا دوسروں کے نام کا کھانا بنانا یا کھانا، یہ بھی شرک ہے۔ قبروں پہ جانا، ان سے دعائیں مانگنا یا ان کے ذریعے دعائیں مانگنا، یہ دونوں ہی شرک ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھے۔ آپ کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے جو ہچکیاں لے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، یہ آخری اولاد ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی کیفیت میں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دم توڑ گئے۔ وہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے بیٹے کو زندگی نہیں دے سکے، آج لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح شرک کے بہت سے اقسام ہیں، جیسے جادو کرنا یا کروانا، اور گھوڑوں کے نال گھروں میں لٹکانا، اور کسی زندہ اور مردہ کے آگے جھکنا یا ان سے مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ اور بدعت وہ ہے جو قرآن و حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا اسلام میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ مسلم حدیث کی روایت ہے کہ اللہ پاک بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ مسلم کی ایک اور جگہ روایت ہے کہ اللہ پاک تب تک بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک بندہ شرک نہ کرے۔ تو بھائیو، یاد رکھیں کہ شرک اور بدعت
یہ دونوں ہی بڑے گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک دن صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں تم میں سے چلے تو جاؤں گا، لیکن گھبرانا مت، دین کے اعتبار سے میں تم کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 حکموں کو تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اللہ کے کلام اور نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو شیئر کریں، شکریہ۔